بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیل کے احوال میں سمیع اقبال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے ہیڈ لائن سے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے بدھ مت رہنماؤں کے وفد کی ملاقات، بین المذاہب مکالمے اور تعاون میں اضافے پر تبادلہ خیال، ہم آہنگی اور عالمی امن کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق، نئی راہیں تلاش کرنے کے عزم کا اعادہ۔ بین المذاہب ہم آہنگی کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں، پاکستان میں موجود بدھ مت کے قدیم ورثے پر فخر ہے، وزیر اعظم کی گفتگو۔ وفد میں سری لنکا کے وزیر ودورا وکرما نائکے، ویتنام، تھائی لینڈ اور نیپال کے رہنما شامل تھے۔ حکومتی پالیسیوں کے ثمرات، معاشی اشاریے بہتری کی جانب گامزن، مہنگائی میں کمی اور روپے کی قدر میں استحکام، 10 ماہ میں محاصل میں 30.6% اضافہ، ترسیلات زر گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 3.5% بڑھ گئیں، برآمدات، سرمایہ کاری اور زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ، معاشی بحالی کا عمل برقرار رکھنے کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ 3 سال کے پروگرام کے لیے مذاکرات شروع کر دیے، پروگرام سے بیرونی شعبہ مستحکم ہوگا اور سرمایہ کاری بڑھے گی، وزارت خزانہ کی رپورٹ۔ معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے، تمام بڑی سیاسی جماعتوں کا معاشی ایجنڈے پر متفق ہونا ضروری ہے، پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان اقتصادی تعاون کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے، وزیر اعظم انور ابراہیم کا دورہ پاکستان اہمیت کا حامل ہوگا، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی کوالالمپور میں گفتگو۔ مواصلات اور سرمایہ کاری کے وزیر عبدالعلیم خان کا تاجکستان کا دورہ، دوشنبے میں وزیر اعظم قاہر رسول زادہ سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور اہم امور پر تبادلہ خیال، سینٹرل ایشیا کے ساتھ سلک روٹ کوریڈور کی ڈیجیٹلائزیشن پر کام کر رہے ہیں، خطے میں معاشی اور تجارتی سرگرمیوں میں اضافے کے لیے مکمل تعاون کریں گے، وفاقی وزیر کا انٹرنیشنل کانفرنس سے خطاب۔ امن و استحکام کے لیے عالمی برادری پاکستان کے اہم کردار کی معترف، 29 ملکوں میں 48 امن مشنز میں پاک فوج کے 2,35,000 جوانوں کی شرکت، 181 نے جام شہادت نوش کیا، بہادر سپوت، کانگو، جنوبی سوڈان، قبرص، مغربی صحارا اور صومالیہ میں فرائض کی انجام دہی میں مصروف، وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کے امن دستوں کے عالمی دن پر پاکستانی دستوں کو خراج تحسین، ذمہ دار ملک کی حیثیت سے عالمی امن کے لیے بھرپور کردار جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ پنجاب میں خسرے کے کیسز رپورٹ، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا نوٹس، صوبائی وزراء عمران نذیر اور سلمان رفیق کا کبیر والا اور خانیوال کا دورہ، انتظامیہ کی جانب سے اقدامات پر بریفنگ، صوبائی وزراء کی بہترین علاج معالجے اور ویکسینیشن کی ہدایت۔ خلائی میدان میں پاکستان کا ایک اور سنگ میل، جدید مواصلاتی سیٹلائٹ پاک سیٹ MM-1 کل روانہ کیا جائے گا، چین کے جینگشانگ سیٹلائٹ سینٹر سے لانچنگ کی تیاریاں مکمل، سیٹلائٹ کی روانگی ڈیجیٹل پاکستان کی طرف اہم پیش رفت ہے، تیز رفتار انٹرنیٹ اور رابطے کی بڑھتی ہوئی ضروریات پوری ہوں گی۔ اسرائیلی فوج کی بربریت جاری، صہیونی فوج ٹینکوں کے ساتھ رفح شہر میں داخل، سیف زون میں پناہ گزین کیمپ پر گولہ باری، 13 خواتین سمیت 21 فلسطینی شہید، غزہ میں رہائشی عمارتوں، جبالیہ اور نصیرات کیمپوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، 24 گھنٹے میں شہداء کی تعداد 75 ہو گئی، 84 زخمی۔ رفح پر اسرائیلی جارحیت، سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج پھر ہو رہا ہے، گزشتہ روز ہونے والے اجلاس میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف الجزائر کی طرف سے قرارداد پیش، سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس کی رفح پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، دہشت اور مصائب کے فوری خاتمے کا مطالبہ، قتل عام عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے، انتونیو گوتیرس۔
اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف عالمی سطح پر احتجاج، فرانس، امریکہ سمیت مختلف ملکوں میں مظاہرے۔ پیرس میں شرکاء کا اسرائیلی سفارت خانے تک مارچ، نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کا آنسو گیس کا استعمال، کیلیفورنیا اور لاس اینجلس میں مظاہرین کی فوری جنگ بندی کی اپیل۔ مقبوضہ کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں، خواتین کی بے حرمتی کا بطور جنگی ہتھیار استعمال۔ قابض فوج کے ہاتھوں 1990 سے اب تک 11,263 واقعات رپورٹ۔ درندگی کا نشانہ بننے والی خواتین تاحال انصاف کی منتظر۔ حریت قیادت کا انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے صورتحال کا نوٹس لینے اور بھارت کی جواب دہی کا مطالبہ۔ ملک میں شدید گرمی کی لہر برقرار، جیکب آباد اور دادو میں پارہ 51 ڈگری ریکارڈ۔ سبی، خیرپور، لاڑکانہ، موئنجدڑوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بالائی سندھ اور جنوبی پنجاب میں ہیٹ ویو برقرار رہنے کا امکان۔ گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور خطہ پوٹوہار میں بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ دنیا کا سب سے بڑا کارگو جہاز ایم ایس سی اینا کراچی بندرگاہ پر لنگر انداز۔ 400 میٹر لمبائی والا جہاز 19,000 سے زیادہ کنٹینرز کی صلاحیت کا حامل۔ بڑے بحری جہازوں کی آمد تجارتی سرگرمیوں میں اضافے کی عکاس۔ پاکستان انگلینڈ T20 سیریز چوتھا اور آخری میچ کل اوول میں کھیلا جائے گا۔ میزبان انگلینڈ کو سیریز میں 1-0 کی برتری۔ پہلا اور تیسرا میچ بارش کی نظر ہوا۔ سیریز پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست۔ اور فرینچ اوپن ٹینس دفاعی چیمپئن سربیا کے نوواک جوکووچ اور امریکہ کے ٹیلر فرٹس کی دوسرے مرحلے میں رسائی۔ خواتین میں امریکہ کی میڈیسن کیز اور بیلاروس کی وکٹوریا آزارینکا دوسرے مرحلے میں پہنچ گئیں۔ ایونٹ پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بڑھیں گے خبروں کی تفصیل کی جانب، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے بدھ مت رہنماؤں کے وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور بین المذاہب مکالمے اور تعاون میں اضافے پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں بین الاقوامی ہم آہنگی اور عالمی امن کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کرتے ہوئے نئی راہیں تلاش کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وفد میں وزارت خارجہ کے زیر اہتمام گندھارا سے متعلق سمپوزیم میں شرکت کے لیے آئے سری لنکا کے وزیر ودوو وکرما نائکے، ویتنام سے تھیچ ڈیکتوان، تھائی لینڈ سے انیل ساکیا اور نیپال سے ڈاکٹر کشبن شاکیا شامل تھے۔ وزیر اعظم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بین المذاہب ہم آہنگی کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں۔ پاکستان میں موجود بدھ مت کے قدیم ورثے پر فخر ہے۔ بدھ مت رہنماؤں نے قدیم ورثے اور ثقافت کے تحفظ کے اور فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ پاکستان بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ دفتر خارجہ میں گندھارا سمپوزیم کے مندوبین کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم نے کہا کہ گندھارا کا شمار قدیم تہذیبوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں موجود قدیم تہذیب کے آثار کو محفوظ بنانے کے لیے حکومت پاکستان نے اقدامات کیے ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ بین المذاہب ہم آہنگی امن و برداشت کے فروغ کے لیے ضروری ہے۔ You had productive discussions in the symposium. The important occasion offers as a moment to reflect on the timeless teachings of peace, compassion, and understanding. ناظرین، حکومتی اقدامات کی بدولت معاشی اشاریے بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ روپے کی قدر میں استحکام، مہنگائی میں کمی، برآمدات، سرمایہ کاری، زر مبادلہ کے ذخائر، FPR محاصل اور نان ٹیکس آمدن میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ معاشی بحالی کا عمل برقرار رکھنے کے لیے پاکستان نے عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ 3 سال کے پروگرام کے لیے مذاکرات شروع کر دیے ہیں۔
वजारत खजाना ने मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल से मुतालिक माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। तफसील जानते हैं राहील अंसार से। वजारत खजाना के मुताबिक हुकूमती इस्लाहात के बायस एक साल में रुपए की कदर में 9 रुपए तक इजाफा हुआ है, जिससे महंगाई में वाज़ेह कमी हुई है। वजारत खजाना की जारी करदा माहाना रिपोर्ट में कहा गया है कि रवा माली साल के दौरान महंगाई 28.2% से कम होकर 26% पर आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर, FBR महसूलात और नॉन टैक्स आमदनी में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बैरूनी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों की जानब से भिजवाई गई रकूम के बायस तरसीलात ज़र में गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 3.5% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। बरामदात में इजाफा और दरामदात में कमी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्की बरामदात में गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 10.6% इजाफा, जबकि दरामदात में रवा माली साल के दौरान 5.3% की कमी हुई है। इसी तरह बैरूनी सरमायाकारी में 10 माह में 93.1% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बायस मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में 10 माह में $5 अरब तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। टैक्स नेट में इजाफे के लिए मुतारफ कराई गई इस्लाहात के भी मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं। रवा माली साल के पहले 10 माह यानी जुलाई से अप्रैल तक FBR महसूलात में 30.6% का इजाफा हुआ है। रवा माली साल नॉन टैक्स आमदनी में 94.8% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि मुल्क को मुश्किल माशी सूरत हाल से निकालने के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। तमाम बड़ी सियासी जमातें माशी एजेंडे पर मुत्तफ़िक़ हों। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम के दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान को अब सियासी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को अब इक़्तिसादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि अगर हम अमन, इस्तेहकाम पॉलिसीज़ को जारी रखते हुए इस इस्लाहात के एजेंडे पर जिन पर हमने काम शुरू किया है अमल जारी रखेंगे तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान 2035 तक $1 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाएगा। 2047 तक जब हम 100 साल पूरे करेंगे तो $3 ट्रिलियन इकॉनमी बन चुका होगा और दुनिया की पहली 10-12 मईशतों में शामिल हो सकता है। ये वो फैसला है कि जो हमने बहसियत कौम करना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का आलमी दिन मनाया गया। पाकिस्तानी कौम इन 10 बहादुरों को खराज तहसीन पेश करती है जिन्होंने दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस में खिदमत सर अंजाम दी। तफसील यासिर हुसैन से। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का आलमी दिन अमन बरकरार रखने की काविशों, इंसानी मसाइब के खात्मे, जंगों और अंदरूनी तनाज़ात के शिकार मुल्कों में देरपा अमन व अमान की सूरत हाल कायम रखने के आलमी अज़्म की अक्कासी करता है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में अपनी अफवाज के जरिए सबसे ज्यादा ताउन करने वाला मुल्क है। 1960 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने दुनिया के तकरीबन तमाम बरे आज़मों समेत 29 मुल्कों में अक़वाम मुत्तहिदा के 48 अमन मिशंस में 2,35,000 फौजियों को तैनात किया। इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन 3,000 अमन दस्ते डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जनूबी सूडान, वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया, कब्रिस, मगरबी सहारा और सोमालिया के अमन मिशंस में खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के हीरो सिंध रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले मेजर फुरकान ने 28 जनवरी 2024 को जनूबी सूडान के करीबी इलाके अब ये में ऑपरेशन के दौरान बेशुमार शहरियों की जिंदगियां बचाईं। दहशतगर्दों ने अमन दस्ते के काफिले को उस वक्त निशाना बनाया जब काफिला जख्मी शहरियों को अस्पताल मुंतकिल कर रहा था। All of the injured in the back, civilians and military personnel alike, there was a lot of gunshots as the APC driver was taking the APC out of the danger zone. And I was running just aside the APC. So as I was running, I got 2 bullets from the direction in which I was running. So one bullet was stopped by this flak jacket that I am wearing, and the other bullet just went through me.
पाकिस्तानी खवातीन के अमन दस्ते भी दुनिया के मुख्तलिफ जंग ज़दा खित्तों में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की ज़्यादातर खवातीन अमन, फौजी, तिब्बी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। 2020 के दौरान कांगो में पाकिस्तानी खवातीन पर मुश्तमिल अमन फौजियों के 15 रुकनी दस्ते को बेहतरीन कारकर्दगी पर मेडल से नवाजा गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस दिन पर आलमी अमन के क़याम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पाकिस्तानी शुहदा और दूसरे मुल्कों के फौजियों को खराज अकीदत पेश किया है। अपने बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों में पाकिस्तानियों की खिदमत की दुनिया भर में पजीराई किसी से ढकी छुपी नहीं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों में आलमी अमन के क़याम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले 181 पाकिस्तानियों को खराज अकीदत पेश करती है। उन्होंने इस बात का इआदा किया कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के एक जिम्मेदार रुकन की हैसियत से आलमी अमन के क़याम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुवासलात के वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म काहिर रसूलज़ादा से दोशंबे में मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोशंबे में रोड टू तियानशान के मौजू पर होने वाली कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने ताजिकिस्तान में किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान के वज़रा से अलग अलग मुलाकातें की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत दो तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात, मवासलात के शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। इन मुलाकातों के दौरान वफाकी वज़ीर ने पाकिस्तान से ताजिकिस्तान को टेक्सटाइल और लाइव स्टॉक समेत मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश की बरामद की पेशकश की। मवासलात और सरमायाकारी के वज़ीर अलीम खान ने कहा है कि सेंट्रल एशिया के सिल्क रोड कॉरिडोर की डिजिटलाइजेशन पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते में माशी और तिजारती सरगर्मियों में दूसरे मुल्कों से मुकम्मल ताउन करेगा। ताजिकिस्तान में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान, चीन, किर्गिज़स्तान और काज़ाकिस्तान पहले ही राहदारी मुआहदे में शामिल हैं। अलीम खान ने कहा कि तिजारती राहदारियों को आलमी मयार पर लाने और दीगर मुल्कों से मुंसलिक करने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से समाजी और इक़्तिसादी तरक्की और इक़दामात के लिए उनकी खिदमात के एतराफ़ में खुसूसी अवार्ड APO मेरिटोरियस डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड 2024 दिया गया है। ये अवार्ड उन अफराद को दिया जाता है जिन्होंने अपने काम, मुतासिर कुन ख्यालात और असर रसूख के ज़रिए कौमी और रीजनल समाजी और इक़्तिसादी प्रोडक्टिविटी में बेहतरी के लिए मिसाली किरदार अदा किया है। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी का 66वां इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान समेत दुनिया के 21 ममालिक शामिल हुए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारट कहते हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का क़याम इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है कि वो मौजूदा ट्रिब्यूनल्स बरकरार रखे या मुकदमात नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को मुंतकिल करे। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार आईनी इदारा है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम के हवाले से हाई कोर्ट्स की तरफ से इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी करना मुनासिब नहीं। ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, हमेशा से रहा है और मैरम अली केस में ये चीज़ तय कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में कि आर्टिकल 225 के जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये कैसे बनने हैं, किस तरह से बनने हैं, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इसी तरह आप अगर आर्टिकल 219 पढ़ेंगे, 222 पढ़ेंगे, उसमें बिल्कुल क्लैरिटी है कि ये टोटल जो मामला है ये लॉ मेकिंग के जरिए होना है और ये इलेक्शन कमीशन ने करना है। तो उनका आईनी इख्तियार है, वो नए बनाएंगे, पिछलों को रखेंगे, मॉडिफाई करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे, दिस इज फॉर ECP। वफाकी वज़ीर ने कहा कि नैब को वाइट कॉलर क्राइम्स की तफ्तीश में मुश्किलात का सामना था, जिसके बायस रिमांड की मुद्दत में तौसी की गई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर अकील और बैरिस्टर दानियाल चौधरी का कहना है कि एक मखसूस सियासी टोले की जानिब से इक़्तिदार के हुसूल और सियासी मफादात की खातिर मुल्क तोड़ने के बयानात देना इंतहाई काबिल मजम्मत है। मुल्की हालात को 1971 में सकूत ढाका से मुशाबहत देना मुल्की दुश्मनी है। ऐसी मज़मूम मुहिम का हिस्सा बनने वालों के खिलाफ जल्द सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। तफसील जानते हैं अरसलान असद से। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हुकूमती उमूर के तर्जुमानों ने कहा कि 1971 में मुल्क 2 लख्त हुआ था और शेख मुजीबुर रहमान ने 1956 में ही कह दिया था कि वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहता था और तारीख गवाह है कि उसे इस मकसद के लिए भारत की भरपूर हिमायत हासिल थी। बानी PTI बताए कि उसे अब पाकिस्तान दुश्मनी में किसकी फंडिंग और कहां से मदद मिल रही है। मुल्क तोड़ने का जो आपने एक तहरीक का आगाज किया है,
قانون اپنی حرکت میں آئے گا، اور نہ صرف قانون اپنی حرکت میں آئے گا، جو غداری کا علم آپ نے بلند کیا ہے، حکومت وقت اس پہ پورا آپ سے حساب بھی لے گی۔ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ بیرسٹر دانیال چودھری نے کہا کہ ایک طرف منتخب وزیراعظم اور پوری حکومت اپنی مسلح افواج کے ہمراہ مل کر ملک کو بیرونی خطرات سے بچانے کے لیے معاشی بحرانوں سے بھی نکالنے کے لیے کوشاں ہے، تو دوسری جانب ایک مخصوص سیاسی جماعت 9 مئی کی طرح ایک بار پھر اپنے حمایتیوں کو ملک سلامتی کے خلاف مسلسل اکسا رہی ہے۔ ان کی سب سے بڑی موت کیا ہے کہ روٹی سستی ہو رہی ہے، بجلی بہتر ہو رہی ہے، آٹا سستا ہو رہا ہے۔ یہ جو چاہتے تھے، انہوں نے IMF کے آگے جا کے ہاتھ جوڑے کہ پاکستان کو دیوالیاں ہونے دو، انہوں نے ان کی منتیں کی، انہوں نے کہا کہ ہم پیسے دیں گے اس کیمپین کے لیے، لیکن پاکستان کو پیسے نہ دیے جائیں۔ آپ کا ہدف ایک تھا، وہ پاکستان کو کمزور کرنا، اس ملک کو کمزور کرنا، اس ملک کی افواج کو کمزور کرنا، تو اس میں آپ کے پیچھے فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ حکومتی ترجمانوں نے بشرا بی بی اور بانی PTI نکاح کیس میں عدالتی گواہ خاور مانیکا کو اسلام آباد کی احاطہ عدالت میں تشدد کا نشانہ بنائے جانے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بانی PTI اور ان کے حواری سچ کا سامنا نہیں کر سکتے، اسی لیے تشدد کا راستہ اپناتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ریاست ہرگز کمزور نہیں، سوشل میڈیا پر ملک کی سلامتی اداروں کے خلاف زہر اگلنے والوں کو جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اسلان ست، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسپین، ناروے اور آئرلینڈ کا فلسطین کو تسلیم کرنا اہم پیش رفت ہے۔ پاکستان کی ریاست فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر اور فلسطین دونوں کی بہت اہمیت ہے۔ چند روز سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں مشرقی پاکستان جیسے حالات ہیں، جن علیحدگی پسندوں کی پشت پر بھارتی خفیہ ایجنسی رو تھی، ایسے لوگ ہیرو کیسے ہو سکتے ہیں؟ فلسطین کا مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر ایک اہم پیش رفت جو ہے وہ اسپین، ناروے اور آئرلینڈ کا فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے شہداء کے خون کی، بہت بڑی کامیابی ہے فلسطینیوں کے جدوجہد کی۔ جو لوگ اس وقت پاکستان کی علیحدگی کی حمایت کر رہے تھے، ان کی پشت کے اوپر ہندوستان تھا، ان کی پشت کے اوپر پاکستان دشمن قوتیں تھی، اور اب تو دنیا کے اندر ہر چیز واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان کو توڑنے کے لیے ہندوستان کی راہ سے لے کر اسرائیلی موساد تک سب کا کردار تھا۔ پاکستان کا دوسرا اور جدید مواصلاتی سیٹلائٹ پاک سیٹ MM1 کل چین کے تعاون سے خلا میں بھیجے جانے کے لیے تیار ہے۔ اسپارکو پاکستان کا یہ دوسرا خلائی مشن ہے جو پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئرز نے رات دن کی محنت کے بعد تیار کیا ہے۔ اسپارکو کے مطابق یہ سیٹلائٹ ملک کے دور دراز علاقوں میں انٹرنیٹ کی سہولت اور رابطے کی فراہمی کو یقینی بنانے میں مدد دے گا۔ پاک سیٹ MM1 سیٹلائٹ سے پاکستان میں مواصلات کے شعبے میں انقلاب آئے گا۔ اس سے پہلے مئی کے مہینے میں ہی iCube قمر کو خلا میں بھیجا گیا تھا۔ بات کریں گے ناظرین غزہ اور رفح کی صورتحال کی، جہاں مختلف علاقوں میں اسرائیل کی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے رفح کے مغرب میں ایک اور سیف زون میں پناہ گزین کیمپ پر شیلنگ کی، جس میں کم سے کم 21 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں 13 خواتین شامل ہیں۔ قابض فوج نے غزہ، جبالیہ اور نصیرات میں بھی بے گھر افراد کے خیموں اور رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی افواج جنوبی رفح پر بھرپور شدت کے ساتھ حملہ آور ہیں۔ صہیونی فوج ٹینکوں اور بھاری اسلحے کے ساتھ رفح شہر میں داخل ہو گئی ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے اسرائیلی بمباری نے غزہ کے دور دراز علاقوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اسرائیلی طیارے شہر کے مرکز میں بمباری کر رہے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 75 افراد شہید اور 284 زخمی ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے جاری صہیونی بمباری میں شہداء کی تعداد بڑھ کر 36,171 ہو گئی ہے۔ حملوں میں اب تک 81,420 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ ادھر مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی صہیونی فوج کی صفاقانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ مختلف علاقوں میں چھاپوں کے دوران درجنوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ رفح میں اس کے 3 فوجی مارے گئے ہیں، جس کے بعد 27 اکتوبر سے اب تک غزہ کی فوجی مہم میں اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتوں کی تعداد 292 ہو گئی ہے۔ فرانس اور امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں غزہ پر اسرائیلی حملوں اور نسل کشی کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ ہزاروں مظاہرین پیرس میں جمع ہوئے اور انہوں نے غزہ میں اسرائیلی فوج کی کارروائی کے خلاف احتجاج کیا۔ شرکاء نے اسرائیلی سفارت خانے کے قریب سینٹ آگسٹن سکوائر اور مونٹ مارٹ میں مارچ کیا اور نہتے فلسطینیوں پر حملہ کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا۔
امریکی ریاست کیلیفورنیا اور لاس اینجلس میں فلسطینیوں کے حق میں ہونے والے مظاہروں پر تشدد اور لاٹھی چارج کے خلاف تعلیمی سرگرمیاں معطل ہیں اور شعبہ تعلیم سے وابستہ ملازمین اور طلبہ ہڑتال پر ہیں۔ مظاہرین یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور فلسطینی حامی طلبہ اور کارکنوں پر تشدد کے خلاف نعرے بلند کر رہے ہیں۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ اکیڈیمک ریسرچرز، گریجویٹ ٹیچنگ اور پوسٹ ڈاکٹریٹ اسکالرز کام چھوڑ دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج دوبارہ ہو رہا ہے، جس میں رفح پر اسرائیلی جارحیت روکنے کے حوالے سے بحث ہوگی۔ رفح کے سیف زون میں اسرائیلی حملوں کے بعد الجزائر کی درخواست پر طلب کیے گئے اجلاس میں قرارداد پیش کی گئی ہے، جس میں اسرائیلی جارحیت ختم کرنے اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ دہرایا گیا ہے۔ مسودے میں بین الاقوامی عدالت انصاف کے گزشتہ ہفتے کے فیصلے کا بھی حوالہ دیا گیا، جس میں اسرائیل کو رفح پر اپنے فوجی حملے فوری بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتریس کہتے ہیں کہ رفح میں قتل عام عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے غزہ میں ایک بار پھر فوری جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ دہراتے ہوئے کہا کہ وحشت اور کرب اب ختم ہونا چاہیے۔ انہوں نے رفح پر جبری طور پر بے گھر کیے گئے فلسطینیوں کے کیمپ پر اسرائیلی حملے میں شدید مذمت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ہم سب عالمی عدالت انصاف کے فیصلوں پر عمل کرنے کے پابند ہیں، تمام رکن ممالک کو اس کی تعمیل کرنی چاہیے۔ انتونیو گوتریس نے کہا کہ اسرائیل انسانی امداد کی رسائی کو یقینی بنائے۔ سیکریٹری جنرل نے مسئلے کے سیاسی حل کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی اپیل کرتے ہوئے دو ریاستی حل کی حمایت کا اعادہ کیا۔ ادھر ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ہاتھ غزہ کے معصوم بچوں اور نہتے فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہیں۔ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ انقرہ میں قانون سازی سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر نے کہا کہ غزہ میں انسانیت دم توڑ رہی ہے اور دنیا خون کے پیاسے اسرائیل کی بربریت کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ ترک صدر نے اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل صرف غزہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ کے کارکن بھی غزہ میں محفوظ نہیں۔ ترک صدر نے اسرائیلی حملے پر مشترکہ کارروائی کرنے میں ناکامی پر مسلم اکثریتی ممالک پر بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی ریاست اس وقت تک محفوظ نہیں جب تک اسرائیل بین الاقوامی قوانین پر عمل نہیں کرتا۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کو بحیثیت ریاست تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، اس معاملے میں فرانس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ جرمن چانسلر اولاف شولز کے ہمراہ میسبرگ میں مشترکہ پریس کانفرنس میں ایمینوئل میکرون نے فرانس میں علاقائی استحکام کے لیے ہمیشہ سے فلسطین اور اسرائیل پر مشتمل دو حکومتی حل کے حامی رہے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ فلسطینیوں کا اپنا ملک ہو۔ رفح کی صورتحال کو خوفناک قرار دیتے ہوئے اسرائیل پر انہوں نے زور دیا کہ وہ فوری طور پر حملے بند کرے۔ صدر ایمینوئل میکرون نے کہا کہ اسرائیل کو بین الاقوامی اور انسانی حقوق کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا بیان اور ترجمانوں کی پریس کانفرنس ملک دشمن ایجنڈے کا حصہ ہے، یہ حملے سے پہلے ایک بار پھر ذہن سازی کر رہے ہیں۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ روزانہ جھوٹی کہانیاں پھیلانے کا مقصد بانی پی ٹی آئی کے لیے این آر او کا حصول ہے۔ یہ لوگ سیاسی مفاد کی خاطر قومی مفاد کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ حنیف عباسی نے کہا کہ لیڈر جیل میں مزے سے سائیکل چلا رہا ہے اور دیسی مرغیاں کھا رہا ہے، ترجمان باہر آ کر مظلومیت کے ڈرامے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کریں گے تو مقدمہ تو بنے گا، خانہ کعبہ کے عکس والی گھڑی بیچیں گے تو مقدمہ تو بنے گا۔ حنیف عباسی نے کہا کہ عدالتی احاطے میں مار کٹائی اور تشدد کا بھی کوئی نوٹس ہونا چاہیے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے ضلع شوپیاں میں بے حرمتی اور دوہرے قتل کا نشانہ بننے والی کشمیری خواتین کے اہل خانہ 15 سال گزرنے کے باوجود تاحال انصاف سے محروم ہیں۔ اس اندھوناک واقعے کو 15 سال مکمل ہونے کے موقع پر کے ایم ایس کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق مقتولہ آسیہ اور نیلوفر کو شوپیاں میں وردی میں ملبوس اہلکاروں نے 29 مئی 2009 کو اغوا کر کے بے حرمتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا تھا۔ ان کی لاشیں 30 مئی کو ایک ندی سے ملی تھیں۔ 1990 سے اب تک مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کی طرف سے کشمیری خواتین کی بے حرمتی، اجتماعی عصمت دری اور بدسلوکی کے 11,263 واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ضلع کپواڑہ میں بھارتی فوج نے ایک پولیس اسٹیشن پر دھاوا بول کر پولیس افسران اور اہلکاروں کو بے رحمی سے تشدد کا نشانہ بنایا، جو ضلع میں فوجی مظالم کے ایک کیس کے سلسلے میں تفتیش کر رہے تھے۔ فوجیوں کے حملے میں 4 پولیس اہلکار شدید زخمی ہو گئے۔ علاقے میں انسانی حقوق کے گروپوں اور سیاسی رہنماؤں نے بڑے پیمانے پر اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ بھارتی فوج کی کارروائی کشمیری عوام اور سرکاری ملازمین کے خلاف ادارہ جاتی اور منظم تشدد کی ایک واضح مثال ہے۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے کنوینر محمود احمد ساغر نے اسلام آباد میں ایک
ایک بیان میں کشمیری عوام کو ڈرانے دھمکانے کے لیے بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے حالیہ بیان کی شدید مذمت کی ہے۔ محمود ساغر نے کہا ہے کہ کشمیریوں کو اپنی مرضی کا پیشہ اختیار کرنے اور سرکاری اور نجی شعبے میں ملازمتیں تلاش کرنے کا حق حاصل ہے اور ایک قابض کے طور پر بھارت کو کشمیریوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، سندھ کے وسطی اور جنوبی اضلاع میں درجہ حرارت 50 ڈگری تک پہنچ گیا ہے۔ شیراز علی کی رپورٹ دیکھیے۔ گرم ہوائیں، تیز دھوپ اور گرمی کی شدت سندھ بھر کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 10 دنوں سے جاری ہے۔ سب سے زیادہ گرمی دادو، لاڑکانہ، جیکب آباد، نواب شاہ، روڑی، موہنجو داڑو اور سکھر کے علاقوں میں ہے، جہاں دن کے اوقات میں معمولات زندگی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ سندھ کے مختلف شہروں میں گرمی کے باعث ٹریفک معمول سے کم رہی۔ لوگ گرمی سے بچنے کے لیے ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کر رہے ہیں، جبکہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وزیر توانائی کی ہدایت پر شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ کم سے کم کرنے اور بجلی کی ترسیل کو یقینی بنانے کے لیے ہیسکو بھی بھرپور انتظامات کر رہی ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب، ہمارے فیڈرل منسٹر اور ہمارے سیکریٹری انرجی لنگرا صاحب کا موٹو ہے، اسی ماڈل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے مزید 40 فیڈرز سلیکٹ کیے ہیں، ہر سرکل میں 10 فیڈرز، اس میں ہمارا دن رات کام جاری ہے اور ان پہ ہماری پلان یہی ہے ان کو بھی ہم لوڈ شیڈنگ فری کریں۔ دھوپ میں اتنی تپش ہے کہ لوگ باہر ہی نہیں نکل رہے ہیں اور بچے تو خاص کر کے گھر سے نکلے ہی نہیں۔ انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، ٹھنڈے مشروبات پینی چاہیے۔ حالیہ گرمی کی شدید لہر سے بچنے کے لیے عمرکوٹ، میرپور خاص، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ اور دوسرے شہروں میں کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں، جہاں لوگوں کو مفت طبی امداد اور گرمی سے بچنے کے لیے آگاہی فراہم کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق حالیہ گرمی کی شدید لہر مزید چند روز تک رہنے کا امکان ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہیٹ ویو سے بچنے کے لیے دن کے اوقات میں کم سے کم سفر، دھوپ میں نکلنے سے پرہیز اور پانی کا زیادہ استعمال کیا جائے۔ شیراز علی ڈاہری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، حیدرآباد۔ کراچی میں دن بھر گرم ہوائیں چلتی رہیں۔ رفاہی اداروں کی طرف سے شہر کے مختلف مقامات پر ریلیف کیمپ لگائے گئے ہیں۔ سہیل جمالی سے تفصیل جانتے ہیں۔ شہر قائد میں دن بھر موسم گرم رہا۔ آج سے آئندہ 3-4 روز کے دوران ہیٹ ویو کا امکان ہے، تاہم اس دوران تیز ہوائیں چلتی رہیں گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دوپہر کے اوقات میں درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ ٹیمپریچر 42-43 تک جا سکتا ہے، کراچی کے کچھ ایریاز میں ہو سکتا ہے اس کو بھی کراس کر جائے۔ اسی طرح سے ادھر ٹھٹھا اور بدین کی طرف 45-46 تک جا سکتا ہے۔ شہر میں بلدیاتی اور ضلعی اداروں کے ساتھ رفاہی تنظیموں نے مختلف مقامات پر ریلیف کیمپ لگائے ہیں، جہاں شہریوں کو ٹھنڈا پانی، مشروبات اور ORS فراہم کیا جا رہا ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی، ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز، ہم سب کی مشترکہ کاوشوں کے نتیجے میں کراچی کے شہریوں کو اس گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے جو انتظامات کیے گئے ہیں اس کے تحت صاف پانی کی فراہمی، اس میں ORS اور اسی طریقے سے ٹھنڈے مشروبات کی فراہمی کا انتظام کیا گیا ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے جناح ہسپتال، سول اور عباسی شہید ہسپتال میں گرمی سے متاثرہ افراد کے علاج کے لیے ہیٹ اسٹروک وارڈ قائم کیے گئے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ دن کے اوقات میں تیز دھوپ میں نکلنے سے پرہیز اور پانی اور مشروبات کے استعمال میں اضافے سے ہیٹ اسٹروک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ناظرین، ملک کے دیگر حصوں کی طرح لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں بھی شدید گرمی کی لہر جاری ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد اویس کھٹانہ۔ صوبائی دارالحکومت لاہور اور پنجاب کے دیگر اضلاع بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ گرمی کی اس لہر میں انسان ہی نہیں، چرند پرند بھی پریشان نظر آتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج لاہور اور اس کے گرد و نواح میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ماہرین نے آئندہ دنوں میں صوبے کے بیشتر حصوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ یونیورسٹی سے ہاسٹل آنا جانا ہوتا ہے تو کافی زیادہ گرمی ہے، ٹرانسپورٹ میں کافی زیادہ مشکل پیش آتی ہے۔ لوگ گھروں سے بھی نہیں نکل پا رہے اور نہ صحیح طرح ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ آفس ٹائمنگ بھی چینج ہو گئی ہے۔ جون جولائی کا موسم مئی میں پڑ رہا ہے، گرمی شدت سے زیادہ ہے۔ کوئی مشروبات لے لیے، کوئی ٹھنڈی چیز لے لی۔ ضروری SOPs ہیں ان کے لیے، یہ سن گلاس لگانا چاہیے، سن بلاک لگانا چاہیے ان کو، کیپ سر پہ ظاہر سی بات ہے ان کو وہ بھی لینی چاہیے۔ کمیونٹی ڈیولپمنٹ اینڈ انوائرمنٹ سوسائٹی، سول سروسز اکیڈمی اور نجی اداروں کے تعاون سے گرمی کے پیش نظر لاہور میں مختلف مقامات پر کیمپ لگائے گئے، جہاں شہریوں کو ہیٹ سٹروک اور گرمی کے باعث دیگر بیماریوں کی علامات اور حفاظتی تدابیر کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر NDMA کی ہیلپ لائن 1129 اور ریسکیو 1122 سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ محمد اویس کھٹانہ، PTV نیوز، لاہور۔
नाजरीन, महकमा मौसमियात ने बालाई इलाकों में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई की है। तफसील सईद वजीर से। गुज़श्ता 10 दिनों से मुल्क के तूल अर्ज में सूरज आग बरस रहा है और हर तरफ गर्मी की शिद्दत से हर जानदार बेहाल नजर आ रहा है। गर्मी की शिद्दत से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुई है। ख़ुसूसन सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावज कर चुका है। तहम अब NDMA का कहना है कि आज से मुल्क के बलाई इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अगले 2 रोज़ पे एक मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान के बलाई इलाकों में दाखिल होगा, जिसके बायस बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान हैं। साउदर्न पार्ट्स और सेंट्रल पार्ट्स होंगे, वहाँ पर वो गर्मी जो है ना वो बढ़ेगी और जो कि जिसमें जो टेम्परेचर्स जो होंगे वो नॉर्मल से वो ज़्यादा ही रहने के चांसेस हैं। इसलिए शहरियों को ख़ास तौर पे साउदर्न पार्ट्स वालों को कहा जाता है कि वो एहतियात करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। दर्जा हरारत मजीद बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने और बिला जरूरत घरों से न निकलने की हिदायत की है। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ के दौरान मुल्क के वस्ती और जुनूबी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाल मशरकी पंजाब में आंधी चलने और बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। नाज़रीन, आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील कुछ ऐसे है। जिक्र करेंगे दादू का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद में भी 51, सिब्बी 50, लाड़काना 50, जबकि लसबेला में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। और मुल्क के चंद दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ ऐसे है। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 46, कराची और पेशावर में भी 42, जबकि कोयटा में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।